बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तेरे लहजे की तकन याद आई और इसकी राइटर है रिफत सिराज। ये कहानी है मारू, शाह आलम और मारूख की। ये एक मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे से भरपूर दास्तान है। शाह आलम अपने दोस्त की बहन मारू को पसंद करता है, मगर गलत फहमी की वजह से शादी उसकी बड़ी बहन मारूख से हो जाती है। शादी के चंद साल बाद मारूख बच्चे की पैदाइश के मौके पर वफात पा जाती है और दोबारा से शादी मारूख से होती है। मारू इस शादी से बहुत नाखुश है। उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है और ये नावल किस तरह से आगे बढ़ता है, सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। अरे भाई, इस तरह तो ना देखो, फ़िलहाल यही हूँ तुम्हारे पास, बल्कि करीब। इत्मीनान से दीदार कर लेना। वो आंखों में जामत होते तहय्युर को शोख मुस्कुराहट में छुपाकर गले से फूलों के हार उतारता हुआ बोला। वो जो बेड से पाँव लटकाए दुपट्टे तक से बेजार इंतहाई खशमगी निगाहों से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई, मज़ीद तब गई। दरअसल मैं आपकी अपने कमरे में बेतकल्लुफ़ाना मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तब उसने मोज़े खींचते हुए हैरान नज़रें उस पर दोहराईं, फिर ख़ुद कलामी के अंदाज में गोया हुआ। मैंने सुना नहीं होगा? क्या सुना नहीं होगा? वो उसी अक्खरपन से बोली, यही कि महर मुअज्जल के हमरा बीवी को एक कमरा भी देना होगा जहाँ सिर्फ वही बादखल होगी, बाकी सब बेदखल। हजूर, सारा घर आपका है, घर वाले समेत। वो कोट वार्डरोब में लटका कर पलटा, कमीज़ के ऊपरी बटन खोलकर जैसे ही उसके बराबर में बैठा, वो लपक कर दूसरी तरफ बढ़ गई। माना कि मेरी दूसरी शादी है, पर तुम्हारी तो पहली है। थोड़ा सा हिजाब मुझसे ही उधार ले लो। लाओ, तुम्हारा घूंघट ही निकाल दूँ। वो उसे छेड़ते हुए आगे बढ़ा। जब मैं आपके लिए कोई जज्बा अपने दिल में महसूस ही नहीं करती तो शर्म का फ़ायदा शाह साहब। अरमान तो मेरे कम होने चाहिए कि दोबारा? तुम्हारे लिए तो बहुत अरमानों और इंतज़ार का सिला है आज का दिन, बल्कि अब तो रात। खुश फहमी है आपकी, मैंने कभी ऐसी लग़वियात का अरमान नहीं पाला। जाइए अपने कमरे में, मैं सोना चाहती हूँ अब। आप बच्ची नहीं है मारू, उम्र के जिस दौर में आप हैं वहाँ तो हर बात अज खुद समझ में आ जाती है। उसने फिर अंदाज बदल दिया बातों का। और भाई चलो, अब दो चार बातें ही कर लो। इतने अरसे बाद कमरा आबाद हुआ है। वो बहके हुए अंदाज में उसका हाथ थाम कर बोला, रस्म है, पूरी करना है। ये अंगूठी ही कबूल करो। फिल वक्त वो उसकी उंगली में अंगूठी डालता हुआ बोला। उसने शाह आलम के सेहतमंद चेहरे और नफीस तराश की मूंछों को बेजारी से देखा। अब तो आपको मेरे सोने पर एतराज़ ना होगा। सख्त थकी हुई हूँ, बात करने का कतई मूड नहीं, सुनने का भी नहीं। वो अपनी बहकी हुई आंखें उस पर गाड़ कर बोला, नहीं। वो सख्ती से नहीं कहकर उठ खड़ी हुई। वो भी खड़ा हो गया, उसको शानों से थाम कर बोला, कल बच्चे अपनी नानी अम्मा के पास से आ जाएंगे और इन शैतानों की मौजूदगी में मैं बात करने को तरस जाऊंगा। और आज तो वैसे भी शाह साहब, ये शादी नहीं है, मुआहिदा है, बच्चों के सुख की तिजारत। वगरना मैंने कभी आपकी बीवी बनने की ख्वाहिश अपने दिल में महसूस नहीं की, बल्कि मुझे आपसे यूँ समझ लें एक तरह की नफ़रत है। आप ना मेरा आइडियल है ना पसंद। इतना करवाहट भरा लहजा शाह को झुरझुरी सी आ गई। उसकी गिरफ्त शानों पर ढीली पड़ गई। क्या ज़रूरत थी मुझ पर एहसान करने की? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आप मुझे बच्चों की आया तसव्वुर कर लें। ये बच्चे मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, बस। जवाब ऐसा था कि वो बेसाख्ता 4 कदम पीछे हट गया। आंखों के चिराग बुझ से गए। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो वो कमरे में मौजूद न था। उसने कमरा तारीक किया, पंखा फुल स्पीड पर किया और बेड पर टूटी हुई शाख की तरह गिर गई। ओह माय गॉड, ये फूल मैंने तुम्हें यहाँ लगाने को कहा था। वो गला फाड़ कर चीखी थी। माली कप कपा कर रह गया। जी अब क्या करूँ? वो लड़सता हुआ बोला, ये खुरपा उठाकर मेरे सर पर दे मारो। वो भड़क कर बोली, मार दे यार, ऐसे मौके कभी कभार नसीब होते हैं। वो अपनी पुर्स से अजनबी आवाज़ सुनकर बेतरह उछली। डार्क ब्राउन पैंट और लाइट ब्राउन शर्ट में बेहद शौक सा नौजवान सीने पर हाथ लपेटे खड़ा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर बौखला सा गया। चले, बेचारे को माफ़ कर दें। आप कहाँ से आए हैं इसके हमदर्द बनकर? वो चीखी। गुलशन से, मेरा मतलब गुलशन इकबाल। क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? वो इस अजनबी को यकसर नज़रअंदाज करके दोबारा माली पर बरस पड़ी। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, हर वक्त तुम्हारे सर पर नाजिल हूँ। कभी तो ढंग से काम कर दिया करो। मुझे मिल जाए कोई ढंग का माली, देखना कैसा पत्ता काटती हूँ तुम्हारा। नास मार दिया इतने खूबसूरत पौधों का। वो पैर पटक कर अंदर की सिमत बढ़ी तो वो सामने आ गया। कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लें कि मैं आपके घर में क्यों नज़र आ रहा हूँ। ये मेरी ड्यूटी नहीं है।
اس نے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا. پھر وہ شخص بتا دے جو آن ڈیوٹی ہے. مگر وہ آگے بڑھ گئی. یا اللہ خیر رکھنا. جا یار تو کہہ دے اندر کے کامران کے دوست آئے ہیں اور جلدی میں ہیں. وہ گدی پر ہاتھ پھیر کر بولا. مالی اندر بھر گیا. اس گھر میں جتنی بے انصافی اور زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ پیر پٹک کر بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو عفیہ مسکرا دی. اب کیا ہو گیا؟ مجھے ندا کے گھر جانا ہے. پاپا 6 بجے آئیں گے. کامی بھائی خدا معلوم کہاں ہیں. سب اپنی اپنی گاڑیوں پر اتراتے ہیں. انشاءاللہ میری بھی ایک دن رولز رائس ہوگی. پھر سب کی رالیں ٹپکیں گی. ماہی مجھے دے دو ابھی لا دوں گا. ماہی 2 گھنٹے کے لیے دوں گی اچھی طرح. وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بڑبڑائی. اے شیخ چلی کی نانی کیوں خون جلاتی ہو؟ وہ لان میں بیٹھا ہے کامی. اس کا کوئی دوست آیا ہوا ہے. عفیہ نے بے حد چاہ سے اپنی پیاری بہن کو دیکھا. وہ ایک دم کامران کے سر پر پہنچ گئی. کامی بھائی پلیز ذرا مجھے گلشن ڈراپ کریں. سچی آنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. کامران لائٹر جلائے آگے کو جھک کر دوست کی سگریٹ جلا رہا تھا. آگے پیچھے بھی دیکھ لیا کرو. اس نے پشت پر کھڑی بہن کو ٹوکا. کل پیچھے دیکھا تھا آج آگے دیکھ رہی ہوں ایک ہی چیز ہے. وہ لاپرواہی سے کل والے نوجوان پر نگاہ ڈال کر بولی. سوری یار میری چھوٹی بہن ہے. مزاج میں بچپن بہت ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ 16 کا سن لگا ہے. پورے 22 برس کی ہوں گریجویٹ. کامران بھائی پلیز. اگر آج وعدے کے مطابق نہ پہنچی تو وہ ندا کی بچی کل میری کھال کھینچ لے گی. اس نے ایک تسلسل میں تعارف اور دھڑکا بیان کیا. ایک تو تمہاری سہیلیاں بھی تمہاری طرح چڑیلے ہی لگتی ہیں. بال کھال نوچنے والی. چلو یار مجھے بھی ڈراپ کر دینا اگر گلشن ہی جا رہی ہو. وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا. وہ دونوں آگے بیٹھے تھے. وہ پیچھے باقاعدہ دراز تھی جس پر کامران نے اسے ٹوکا بھی تھا. آپ کو ہوگی ان راہ چلتوں کی پرواہ. زمانے کی فکر مجھے نہیں. ہمیں آزاد زمین پر آزاد وطن میں آزاد پیدا کیا گیا ہے. وہ اپنی 2 چوٹیاں پیچھے پھینک کر بولی اور پھر اسی طرح ہو گئی. دونوں بے ساختہ ہنس پڑے. کم از کم میرے مہمان کا ہی لحاظ کر لو. آخر کامران نے کہہ دیا. روز روز آنے والے مہمان نہیں ہوتے. تم نے انہیں کہاں روز روز دیکھ لیا. وہ ایک موڑ کاٹ کر بولا. کل آئے تھے آج بھی دیکھ رہی ہوں. لگتا ہے اب عمر بھر دیکھوں گی کیونکہ اتنا بے تکلف تو کسی کو بھی نہیں دیکھا آپ سے. گیٹ پر ندا غالباً اس کے انتظار میں کھڑی تھی. وہ ہاتھ ہلا کر چیخی. ندا میں آ گئی ہوں بھائی لڑنا مت. کامران نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. اچھا کامی بھائی خدا حافظ. کیا کیا جائے یار اس کا بالکل بھی سنجیدہ نہیں. وہ مسکرا دیا. برا نہ ماننا یار. اول تو میں نے کبھی گہرے دوست نہیں پالے. میرے دوستوں کی بھی عادی نہیں. 8 تک تم ہی دوست تھے. اس کے بعد کوئی بن نہ سکا. پھر میڈیکل لائن کی مصروفیات. اسی لیے تمہیں کوئی سوری یار. ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ اخلاقاً بولا. ارے عفیہ کسی طرح ٹولو بھائی. کوئی رشتہ امی کو پسند نہیں آتا. کوئی پاپا کو کوئی آپ کو اور کوئی کامی بھائی کو. کیسی لڑکی ہیں آپ ذرا جلدی نہیں. عفیہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی. ارے بھائی بہت بری لگ رہی ہوں. اگر تمہیں جلدی ہے تو تم چلی جاؤ پی کے نگر. میں بھلا منع کر رہی ہوں. میں تو خیر شادی ہی نہیں کروں گی. مجھے تو اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ایم اے میں ایڈمیشن لے رہی ہوں. اس کے بعد لیکچررشپ کروں گی. اپنی رولز رائس کا خواب پورا کروں گی مگر شادی نہیں کروں گی. سمجھی؟ آپ کے نہیں بھائی آپ کو آخر کرنی ہی ہے تو جلدی سے کر ڈالیں. وہ شیلف میں کتابیں جماتے ہوئے بڑے مصروفیت کے انداز میں سرسری سا مسکرا کر بولی. جب شادی کا وقت آئے گا تو چو بھی نہ کر سکے گی میری گڑیا. بڑے آرام سے بغیر روئے دھوئے چلی جائے گی. جب عفیہ پیچھے سے آ کر چپکے سے پوچھے گی تو ماہی کہے گی وہ تو مذاق تھا عفیہ. وہ دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتی باہر نکلتے ہوئے ہنس کر بولی. جی نہیں شکریہ. اللہ کرے آپ ٹلیں جلدی سے. ہمارے گھر کے دور و دیوار کو بھی پتہ چلے کہ شادی کیا ہوتی ہے. عفیہ کی خوبصورت سی ہنسی اس نے کمرے میں سن لی. گویا انہوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی. وہ عفیہ اور کامران سے 4 برس چھوٹی تھی. عفیہ یعنی معروف اور کامران چند منٹ چھوٹے بڑے تھے. عثمان صاحب کا بڑے پیمانے پر چمڑے کا کاروبار تھا. معروف جسے سب پیار میں ماہی کہتے تھے گھر بھر کی لاڈلی تھی مگر خاندان بھر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھی. لاپرواہ صاحب کو پر اعتماد ڈیروں محبتوں اور چاہتوں اور اہمیتوں نے اس میں بلا کا اعتماد بلکہ تھوڑی تھوڑی خودسری بھی بھرتی تھی. آج شاہ عالم کامران سے ملنے آیا تو پورٹیکو سے باہر نکلتے ہی بوندیں برس پڑیں. گھر میں بے حد خاموشی تھی. وہ تیزی سے برآمدے کی سمت بڑھا مگر پھر ٹھٹک گیا. وہ گلاب کے سنچ کے پاس کھڑی جان بوجھ کر بھیگ رہی تھی. بال ایک طرف ڈالے وہ گردن پر پھوڑ لے رہی تھی. بات سنیں. وہ قریب جا کر گویا ہوا. پیسے لگیں گے. بے نیازی سے جواب ملا. بات یہ ہے. وہ اضطراری پر جزبز ہو کر رہ گیا. اس نے جھٹکے سے بال پیچھے پھینکے. ادھر ادھر دیکھ کر بولی. کہاں ہے؟
کیا؟ وہ سخت حیران ہوا۔ بھائی بات اور کیا، آپ ہی تو کہہ رہے تھے بات یہ ہے۔ میں سمجھی بینر پر لکھ کر لائے ہیں۔ وہ کھردرے انداز میں گویا تھی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ کامران کہاں ہے؟ آج ہمارا سارا گھر نکاح پارٹی میں ہمارے سب سے بڑے تایا کے ہاں مدعو ہے۔ سب تماشائی وہی ہیں۔ تماشائی؟ وہ سٹ پٹایا۔ یہ نکاح بیاہ لڑکا لڑکی کا تماشا ہی تو ہوتا ہے، بلا ٹکٹ نہیں، تحفہ وفا بھی دینا پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی نہیں، آپ کے علم سے آج ہی فیض یاب ہوا ہوں، شکریہ۔ وہ پلٹا، عجیب بدتمیز لڑکی ہے، خود بھی بھیگ رہی ہے، میرے کپڑوں کا بھی ناس مار دیا، اخلاق تو چھو کر نہیں گزرا کہ کہیں بیٹھنے تک کو نہیں کہا۔ مزاج تو پیدائشی تیکھا تھا، یہ دکھانے سے تو وہ کہیں بھی نہیں چوکتا تھا۔ اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ معاً اسے اپنی پشت کی سمت سے آواز آئی، عبدالرحمن، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ ملازم اتنے ادب سے گویا ہوا کہ اسے ناچار ڈرائنگ روم کی طرف مڑنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبز کاہی پلین سوٹ میں ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی۔ ہمارا خان سامہ بھی آج چھٹی منا رہا ہے، اس لیے مجھے ہی تکلیف کرنا پڑی۔ ایک بات بتائیے؟ وہ چائے بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ دو پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے مذاق پر اپنی بدمزاج نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا اور کامران بھائی کا کیا جوڑ ہے؟ وہ سنجیدہ ڈاکٹر، جبکہ آپ تو بگڑے نوابوں کی طرح بس گھومنے پھرنے عیش کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ کیوں کامی بھیا کو تباہ کرتے ہیں؟ ویسے ہی ان کے ناپ کی لڑکیاں نہیں خاندان میں، غلط صحبت میں پڑ گئے تو میں تو ڈھنگ کی بابی کو ترس جاؤں گی۔ پلیز انہیں کچھ کرنے دیں۔ کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ آپ کامران کی باجی ہیں؟ وہ مسکرا دیا۔ جی نہیں، جانثار بہن ہوں، چھوٹی ہوں ان سے، اسی وجہ سے آپ کو چائے بھی بنا کر دے دی کہ وہ برا منائیں گے کہ ان کے جگری یار کو انٹرٹین نہیں کیا۔ ویسے بھی کیا؟ ویسے بھی کچھ نہیں۔ وہ ٹرالی سے تلے ہوئے باداموں کی پلیٹ نکال کر تپائی پر رکھتے ہوئے بولی، ویسے عجیب بات ہے، مجھے آج تک آپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اس کا خیال تو آیا۔ وہ واقعی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا۔ ناچیز کو شاہ عالم کہتے ہیں۔ وہ ہلکا سا شرارتی ہوا۔ آپ کا تعلق خاندان مغلیہ سے تو نہیں؟ وہ بڑی سادگی سے گویا ہوئی تھی۔ جی نہیں، وہ جل کر بولا۔ آپ کو کیوں گمان ہوا؟ ویسے ہی کہ جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہاں تو ہو گزرے، بس شاہ عالم ہی رہ جاتا ہے عالمی ناموں میں۔ میں سمجھی وہ اپنا بے ساختہ کہانہ روک سکا، جبکہ وہ اسی سرد مہر انداز میں بیٹھی رہی۔ اپنے کہے پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ ایک ہی بات پر ایک آدمی ہنسے اور دوسرا چپ رہے تو ہنسنے والا خود کو احمق ہی لگتا ہے۔ کب تک آئیں گے کامران؟ ظاہر ہے رات گئے تک ہی واپسی ہوگی۔ وہ ٹرالی دھکیل کر ایک طرف کرتے ہوئے بولی، آپ کی چائے کا بے حد شکریہ۔ وہ میز سے چابیاں اٹھا کر کھڑا ہوتا ہوا شکر گزار ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے پیارے بھائی کی خاطر اس سے زیادہ بیکار کام بھی کر سکتی ہوں۔ گھر میں تو خان سامہ تک نہیں تھا آج، ظاہر ہے مجھے ہی بھگتنا تھا۔ وہ اپنی دانست میں رواداری برت رہی تھی۔ ادھر شاہ عالم کا جی چاہا حلق میں انگلی ڈال کر وہیں چائے الٹ دے۔ وہ بے نیازی سے رسالہ پڑھنے لگی تھی۔ تب اسے غصہ ضبط کرنا پڑا کہ کامران کی غیر موجودگی میں ویسے بھی اس کا رکنا غیر ضروری تھا، جبکہ ماہی سے ڈھنگ کا تعارف بھی نہ تھا۔ وہ برہمی میں چاہنے کے باوجود اس پر آخری نگاہ نہ ڈال سکا۔ بغیر پلٹے اس سے مخاطب ہوا، کامران سے کہیے گا کہ ڈاکٹر خان نے رات فائل کے لیے فون کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ماہی نے اس کے بھیگے لباس کو نظر اٹھا کر دیکھا اور بے آواز ہنس پڑی۔ اور پھر آہستہ آہستہ شاہ عالم گھر کا ایک فرد بن گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ 8 میں تھا جب اپنی والد اور بہن جو بڑی تھیں کے ہمراہ لندن چلا گیا تھا۔ اسی زمانے میں وہ کامران کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ لندن جانے کے بعد ان میں باقاعدہ فون اور خط و کتابت کا رشتہ قائم رہا تھا۔ تب ماہی کو یاد آیا کہ کسی شاہ عالم کو اس نے 2-1 بار فون پر ریسیو بھی کیا تھا۔ یہ آج سے 2 برس قبل کی باتیں تھیں، سو اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک خود میں گم رہنے والی لڑکی تھی، ہر دم خوشیاں سمیٹنے والی، کھلکھلانے والی، کسی بھی بات کو سرسری سے زیادہ لینے کی عادی نہ تھی۔ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ شاہ عالم بہن کی شادی کے بعد مستقل پاکستان آ گیا ہے۔ یہاں بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نمبر 2 سرجن تھا۔ ماہی کو یہ سن کر سخت تعجب ہوا۔ وہ سر پھرا سا نوجوان اتنے سنجیدہ پیشے میں؟ اس کے والد کا قالینوں اور اونی کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا۔ وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے۔ یہ باتیں اسے خود بخود معلوم ہو گئی تھیں، وگرنہ اس نے کبھی جستجو نہ کی تھی۔ آج سنا ہے کوئٹہ سے آئی ہوئی شاہ عالم کی بہن ان کے گھر آ رہی ہیں۔ اپیا چائے کے لوازمات میں لگی ہوئی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ کھانے پر کسی روز انہیں میاں کے ہمراہ مدعو کریں گے۔ اس روز وہ صبح سے ندا کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ہاں بجو،
وہ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کو پسند آئیں گے۔ بھئی یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتے، مجھے تو اس سونے گھر سے بہت ہول آتا ہے، بہت پہلے گھر بس جاتا۔ وہ شرارت سے مسکرائیں، وہ بھی مسکرا دیا۔ منزل خود بخود اتنے قریب آ جائے گی گمان بھی نہ تھا، جانے کیوں؟ دل بے حد پریقین اور مطمئن سا تھا، مگر ایک گھمبیر سا دھڑکا صرف اسی طرف سے تھا، اسی لیے اس نے بجو کے سامنے باقاعدہ نام نہ لیا۔ کامران نے ایک ماہ قبل بتایا تھا کہ معروف کے لیے کسی گیزیٹڈ آفیسر کا رشتہ آیا ہوا ہے اور سب گھر والوں کو بے حد پسند آیا ہے۔ اس روز وہ بے حد خاموش سا تھا۔ شاہ عالم کے پوچھنے پر اس نے یہ بات بتائی تھی، مزید کہا تھا کہ اسے معروف سے بے حد پیار ہے، کہاں پنڈی کہاں کراچی، بس اسی وجہ سے اداس ہوں۔ یار اب یہ کرا وقت آنا شروع ہو گیا ہے، اتنی پیاری بہنیں جانے کہاں کہاں بسیں گی۔ وہ کامران کی اداسی دل سے محسوس کر رہا تھا، اس پر بھی یہ کرا وقت آیا تھا جب بچو برطانیہ سے پاکستان آئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ معروف کے بعد معروف کا نمبر ہے۔ اس مرتبہ بچو نے اس کی شادی کا تذکرہ کیا تو اس نے عثمان صاحب کے گھر کا بتا دیا۔ معروف سے جانے کیوں دھڑکا تھا کہ اس نے اگر انکار کر دیا تو وہ یہ انسلٹ برداشت نہ کر پائے گا۔ وہ چاہتا تھا بجو اپنے طور پر بات کریں تاکہ وہاں دوبارہ جانے والا منہ رہ جائے۔ جب وہ بجو اور ان کے شوہر رحمان گل کے ہمراہ وہاں پہنچا تو سب اس کے منتظر تھے، ان کے منتظر تھے، مگر وہ نہ تھی جس کے بغیر کچھ بھی نہ تھا۔ معروف سرخی مائل براؤن شلوار سوٹ میں نفیس جارجٹ کا ہم رنگ دوپٹہ پہنے، دراز بالوں کی سادہ سی چوٹی، سمپل سی لیدر کی چپلوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عصر کی اذان کی وجہ سے گلابی چہرہ دوپٹے کے حالے میں لوٹے لے رہا تھا۔ سادہ سی لڑکی بجو کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ وہ سمجھ گئی ان کا عقل مند اور لائق فائق بھائی واقعی گوہر یکتا چن رہا ہے۔ وہ جانے ہی والے تھے کہ وہ ندا کے ہمراہ اندر داخل ہوئی اور بجھے بجھے سے شاہ عالم کے چہرے پر نور آ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض، سرخ کڑھائی کے دوپٹے میں وہ شاہ عالم کا قرار بن کر آئی تھی۔ بجو نے اسے اور ندا کو پیار کیا، پھر تعارف ہوا کہ یہ معروف سے چھوٹی ہے اور یہ ان کی سہیلی ہے۔ سب نے انہیں محبتوں سے الوداع کیا۔ بجو بے حد خوش تھی، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکیاں بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ مسرور سا ہو گیا۔ صبح وہ بالکونی میں تھا، بجو گل بھائی سے کہہ رہی تھی پرسوں بیگم عثمان نے کھانے پر بلایا ہے، تب باقاعدہ بات کروں گی۔ پاپا کی طرف سے بھی رات اجازت مل گئی ہے، انہوں نے آپ پر اور مجھ پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ چلے شکر ہے، اس گھر کا بھی نصیب جاگے گا، عورت کے بغیر گھر ہی کیا۔ وہ باتیں کرنے لگیں۔ وہ جان بوجھ کر ڈنر پر نہ گیا، اس کی خود سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کیوں اسے بہت بے چینی سے دونوں میاں بیوی کا انتظار تھا۔ کتنے ہی چکر وہ گیٹ کے کاٹ چکا تھا۔ بجو کی ہنسی پورٹیکو سے پھوٹی تو وہ بے قرار سا ہو گیا۔ وہ لپک کر باہر آیا تھا۔ بجو ہنسی، چھری طرح دم تو لو، لڑکی والے کیا ایک دم ہی ہاں کر دیتے ہیں؟ ویسے انہوں نے نا امید تو نہیں کیا ہے کیونکہ تم انہیں بہت پسند ہو، وہ ہفتے بعد جواب دیں گے، گزار لو گے؟ وہ مسکرائیں تو شاہ عالم جھیم گیا۔ گل بھائی نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ 2 ہفتے کیسے گزرے نہ بیان ہو سکتا ہے نہ تحریر۔ وہ ان 2 ہفتوں میں ایک مرتبہ بھی عثمان ولا نہ گیا۔ کامران البتہ دوسرے تیسرے روز آتا رہا، مگر دونوں کی زیادہ باتیں پیشے سے متعلق ہوئیں۔ جس روز بجو جواب لینے گئی اس نے سارا عرصہ ریکارڈ سننے میں گزارا۔ پاپا بھی لندن سے آگے تھے، آج وہ بھی ہمراہ تھے۔ بجو کے آنے کے بعد وہ کافی دیر کمرے سے باہر نہیں نکلا تو وہ خود آ گئی۔ کہاں ملے گی تمہیں ایسی بجو؟ بہت مبارک ہو بھئی، لڑکی بھی پیاری، مقدر بھی پیارا، انشاءاللہ 2 ماہ بعد دلہا بن جاؤ گے۔ سچ بے حد خوشی ہے کہ اتنی پیاری باسلیقہ اور حسین رکھ رکھاؤ کی لڑکی بھاوج بن رہی ہے، وگرنہ اتنی ساری خوبیاں ایک لڑکی میں کہاں ملتی ہیں۔ بہت مقدر والے ہو ماشاءاللہ۔ انہوں نے محبت سے کہا، اگر میرا ایک اور بھائی ہوتا تو میں چھوٹی کو بھی مانگ لیتی، اگرچہ وہ تھوڑی لاپرواہ سی ہے مگر لوگ واقعی بہت اچھے ہیں۔ اس کا دماغ بگ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ چھوٹی 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 کیا کہہ رہی ہیں بجو؟ ماہرو کی بات کر رہی ہوں، جسے سب گھر میں ماہی کہتے ہیں، واقعی بہت اچھی ہے، مگر ماہرو کی سی بات کہاں؟ اس کے ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگے۔ بجو تو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر وہ پتھر سا ہو کر رہ گیا۔ تقدیر کا مذاق، بھیانک مذاق۔ 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا۔ بجو نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اور شاندار رشتے پر اسے ترجیح دی ہے۔ 1 ماہ سے وہ رشتہ آیا ہوا تھا۔ وہ بے طرح خاموش ہو کر رہ گیا۔ بجو اور گل بھائی تو زیارت واپس چلے گئے کیونکہ بچے دادی اماں کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، اسکول کی وجہ سے اس لیے جلدی جانا پڑا۔ پاپا تو پاکستان آ کر مصروف رہتے تھے، اس کا دکھ کوئی نہ جان سکا۔ کامران آخر پوچھ بیٹھا، یار کیا بات ہے، بہت اپسٹ رہتے ہو؟ تو وہ بے معنی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ جی جلنا کوئی ایک بار کا تھا، کتنی بار وہ ماں کے ہمراہ آئی تھی، گھر دیکھا تھا، گھر کی پیشانی پر سجے نام کا جی بھر کر مذاق اڑا کر گئی تھی۔ جب آتی جی بھر کر تنگ کرتی، وہ اسے خونی نظر سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اس کے نزدیک تمام تر قصوروار وہی تھی۔
مہندی کے شب سبز کرتے پجامے دھنک لچکے سے سجے دوپٹے میں وہ اس کا دل خون کر گئی تھی۔ اس کی انگلی پکڑے چہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کا جی چاہا اس خوش باش اور بے فکری لڑکی کو اتنا بڑا دکھ دے کہ اس کے آنسو کبھی خشک نہ ہو۔ میں تمہیں ایک بار تڑپ تڑپ کر روتا دیکھنا چاہوں گا، میں تمہیں بے جل ماہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش تم نے مجھے تھوڑا سا بڑھنے دیا ہوتا، میں کسی اعتماد کے تنکے کے سہارے تمہارا نام لے کر بجوں کو بیچتا۔ کاش میں تھوڑا سا بے اہمیت ہوتا، کاش مجھے اپنی انا اتنی عزیز نہ ہوتی۔ اب تو صدا ایک جلتی نار بن کر مجھے جلائے گی، سلگائے گی، مجھے بے ایمانی کے راستے پر لگانے والی۔ خدا کرے تیرے دل میں بھی کوئی کانٹا چھپ جائے۔ اس نے صفاقی سے دل ہی دل میں بد دعا دی۔ اس کے موتیوں جیسے دانتوں سے نکلنے والی کرنیں اسے دہکانے لگیں۔ رسم کے بعد وہ گاڑی لے کر کلیفٹن کے ساحل پر چلا آیا، چپل اتار کر دیر تک ٹھنڈی نم ریت پر ٹہلتا رہا۔ کیا غم عشق کو غم ہستی بنا لوں؟ کیا پیاری سی معزز کم گو بے مثل لڑکی معروف، اس کا گناہ، اس کی خطا؟ اس نے مجھ سے کتنی توقعات باندھی ہوں گی جو کل شب اپنے دل کی تمام کلیاں کھلا کر میرا انتظار کرے گی، میرے منہ سے جانے کیا کچھ سننا چاہے گی۔ سزا کے قابل تم ہو مارو، میں ماروخ کے لیے ستمگر نہ بنوں گا، اسے اتنی محبت دوں گا کہ مارے رشک کے تم بھی کبھی سوچو گی ضرور اپنے گرد اس قدر حصار باندھ کر رکھے تم نے۔ کس قدر خود پسند ہو تم، کتنا غرور ہے تم میں، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ کاش تم بھی اپنے خول سے باہر نکل کر مجھے ملتی، میں کیا نہ کر لیتا۔ کیا تم اتنی ہی اہم ہو میرے لیے کہ میں شب کے 2 بجے بے کلی کے عالم میں خود سے بیگانہ ہو چلا ہوں؟ انا پرستوں کا دل محبت برا نہ بنایا کر اے مولا، خوشیاں خود بخود حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ تھک کر ریت پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کسی بہانے جوتا اس کے پاؤں سے غائب ہوا تھا۔ اب تمام پڑیاں اس کا گھیراؤ کیے ہوئی تھیں، کیمروں کی فلیش، مرکزی بلب کی چکا چوند، مووی کا ہنگامہ۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ جوتے کا کرایہ دیجیے ورنہ ایک پاؤں میں پہن کر جائیے۔ وہ کس قدر شوخ ہو رہی تھی۔ ویسے تو بہت بولتے ہیں آج، ارے ابھی تو اپیا گھر نہیں پہنچی، ہنس بول لیجیے کہ پھر کہاں یہ فرصتیں، پھر کہاں یہ دن رات۔ وہ کھلکھلائی اور وہ بھسم ہو کر رہ گیا۔ سیاہ ڈنر سوٹ اور سرخ گلابوں کے ہار میں کھویا بے پناہ اچھا لگ رہا تھا۔ اپیا کی سہیلیاں بہت خوش تھیں۔ کیا کرایہ ہوگا 15 منٹ کا؟ وہ مسکرایا۔ وہ پریوں کی ملکہ ادھر ادھر سواریاں نظروں سے دیکھ کر بولی 1500۔ پیچھے سے کامران بولا گڑیا، یہ تم نے جوتے کا کرایہ بتایا ہے یا انکسی کا؟ ڈیروں کہے گونج اٹھے۔ شاہ عالم نے کوٹ کی جیب سے 15 سرخ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے تو وہ ٹھوڑی پر انگلی ٹکا کر حیران ہوئی۔ اتنی آسانی سے دے دیے؟ ہمیں یہ توقع ہوتی تو 2000 مانگ لیتے۔ پھر فرشی سلام جھاڑتی ہوئی الٹے قدموں واپس ہوئی تو سب اس کی اس بے ساختہ ادا پر ہنس دیے۔ ولیمے کی صبح کو اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر اپنا کونا نازک سا ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے دیکھا تو شرارت سے ہنسی۔ اپیا کو نازک سا ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے دیکھا تو شرارت سے ہنسی۔ تب اپیا جھیم گئی۔ اپیا، آپ کا دلہا تو واقعی دل والا ہے، ورنہ تو ابھی تک ہم نے دلہاؤں کو انگوٹھیوں گھڑیوں پر ٹرکھاتے دیکھا ہے۔ میری اپیا کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اس نے بہن کا رخسار چوم لیا۔ اپیا بے طرح شرما رہی تھی۔ وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو دیکھا شاہ عالم آئینے کے سامنے کھڑا برش بالوں میں پھیر رہا تھا۔ ہیلو نوٹی گرل، کیسی ہو؟ وہ مسکرایا۔ بہت اچھی، مگر آپ سے زیادہ نہیں، آپ تو پھولے نہیں سما رہے۔ وہ حسب عادت چٹاخ سے بولی۔ کیوں نہیں، تمہاری اپیا ہے ہی ایسی چیز۔ وہ وارفتہ نظروں سے ماروخ کو دیکھ کر بولا۔ وہ بری طرح شرما گئی۔ وہ اپیا کو مسرور پا کر بہت خوش تھی۔ اپیا، آپ کو خوش دیکھ کر شادی کی ساری تھکن اتر گئی ہے۔ اچھا چل، میں تیری شادی پر بدلہ اتار دوں گی۔ وہ اسے محبت سے دیکھ کر بولی۔ دن بہت مصروف گزر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ اپیا کے ہاں ہفتوں نہ جا پاتی۔ جب وہ آتی ناراض ہو کر جاتی۔ وہ انہیں فون پر منا لیتی۔ اس کا پریویس ختم ہوا تو اپیا ڈلیوری کے سلسلے میں میکے آ گئی۔ وہ زبانیں بھر کی منہ پھٹ شاہ عالم کے سامنے ہی بول پڑی۔ ہائے اپیا، آپ ابھی سے پھنس گئی، مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اپیا سٹپٹا گئی۔ شاہ عالم نے میگزین چہرے کے آگے کر لیا۔ امی ہوں کرتے رہ گئیں۔ یہ ایم اے کر رہی ہے، عقل رتی بھر نہیں ہے۔ بھلا بہنوئی کے سامنے افسوس کرنے کی کیا تک تھی؟ اللہ نے انہیں خوشی کا دن دکھایا ہے، تم بیٹھ گئی غم منانے۔ وہ تو شکر کرو، وہ تمہارا مزاج سمجھتا ہے، وہ دانتوں تلے داب کر رکھا کرو یہ گز بڑ کی زبان۔ شاہ عالم کے جاتے ہی امی نے اسے پھٹکارا۔ وہ کھی ہنسنے لگی۔ بدتمیز! اپیا کی بھی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ مگر خوبصورت گڈا آتے ہی سارے سیمسٹر، یونیورسٹی اور افسوس بھول گئی۔
جب اس نے انگلی بھر کے روتے ہوئے بھانجے کے منہ میں شہد رکھا تو بڑی تائی اماں جو اپیا کی وجہ سے ان کے پاس تھیں سر پیٹ کر بولیں، ارے اے ہے، شہد کس نے چٹایا؟ اس بچے پر اللہ اپنا رحم کرے، دیکھ لینا بالکل اپنی خالہ کی طرح ہوگا، ہمیشہ سر اٹھا کر چلے گا، بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالے گا۔ وہ اس کا رخسار چوم کر مسکرا دی۔ اپیاں بھی مسکرا دیں۔ پھر تو تم ہی پالنا، میرا جگرا امی جتنا نہیں ہے۔ پال لوں گی، کیسی بے درد ہیں، ذرا پرواہ نہیں بیٹے کی، ظاہر ہے اور آ جائیں گے۔ ہے بے غیرت! تائی اماں باسکٹ میں سر ڈالے کیا ٹٹول رہی تھی، باسکٹ میں سر دیے دیے ہی بدبدائیں تو وہ گڈا اپیا کی بغل میں دے کر کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اے روحی، ٹوکا کرو، پرائے گھر جائے گی، کیسے گزارا ہوگا؟ سب بکلے آ جاتی ہیں تائی اماں، وہ بولی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ انہیں شاہ عالم کا انتظار تھا۔ 3 برس بعد جب وہ ایک مقامی کالج میں انگریزی پڑھا رہی تھی تو اپیا اپنے گڈے گڑیا اور گھر میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ شاہ عالم کی مرضی کے مطابق خود کو سیٹ رکھے ہوئی تھی، بھرے بھرے بدن پر آج بھی جچتے کپڑے پہنتی، ویسے ہی خوشی کلاک مسکراتی ہوئی، بے حد خوبصورت، بچوں کے اور بچوں کے باپ کے نخرے اٹھاتے ہوئے مصروف سی اپیا اسے پہلے سے زیادہ دلکش نظر آتی۔ زیادہ تر وہ خود ہی کالج سے ان کے ہاں چلی جاتی۔ شاہ عالم کے ساتھ ہنسی مذاق کا وہی عالم تھا، وہ اس سے بہت کٹتا تھا۔ بعض اوقات اپیا ماں بچوں اور شوہر کے فارغ بیٹھی ہوتی، وہ پہنچ جاتی۔ اس روز ندا کو اس کے گھر سے لے کر آپی کے ہاں چلی آئی تھی۔ شاہ عالم اس کے سلام کا جواب دے کر بچوں میں مصروف ہو گیا۔ اپیا، یہ ندا بھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری اپیا کے گھر کا نام کیسا عجیب ہے، شاہ خانہ، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے دوا خانہ، شفا خانہ، مرغی خانہ۔ پھر مسکراہٹ دبا کر آہستہ سے بولی، زچہ خانہ وغیرہ۔ اپیا نے ایک دھم جمایا اور ہنس کر شاہ عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ندا کو بتا دیا کہ اپیا کے میاں بڑے انٹلیکچوئل قسم کے ہیں۔ کیوں غلط کہا میں نے؟ اس نے چوری سے شاہ عالم کو دیکھ کر اپیا سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا تو تم پر فرض ہے۔ وہ چائے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور آڑی ترچھی باتیں سنتی۔ نفل بھی بتا دیں اپیا، آسمانی نماز تو مجھ سے ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتی، یہ زمینی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرانے لگی۔ توبہ ماہی، لڑکیاں کیا دبتی ہوں گی تم سے، ذرا بھی تو سوبر نہیں ہو۔ وہ چھیڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارے میرا رنگ تو آ کر دیکھے کسی روز کالج میں۔ وہ صوفے پر دراز ہو گئی۔ ندا شاہ عالم سے مخاطب ہوئی، بہت کم بولتے ہیں آپ دلہا بھائی، اپیا کا تو روب نہیں، اب یہ مانیں گے تھوڑا ہی، واقعی اپیا ہی کا روب ہے۔ شادی سے پہلے کا رنگ تو تم نے دیکھا نہیں ندا، اپیا نے زمین آسمان کا فرق کر دیا ہے۔ وہ شاہ عالم کی سمت دیکھ کر گویا ہوئی۔ جواب میں شاہ عالم کی بے ساختہ اٹھتی نظریں ماہی کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گئیں۔ وہ فوراً گڑیا کی سمت متوجہ ہوئی۔ اپیا نے ندا کی وجہ سے چائے پر بہت اہتمام کر لیا تھا۔ آج تائی ماں بری طرح اس کی شامت بلا گئی تھی، بہت اچھا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر اس نے حسب سابق انکار کر دیا تھا کہ اسے شادی ہی نہیں کرنا۔ آج ہی سارا گھر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ امی نے صاف کہہ دیا کہ وہ ہاں کر رہی ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، اور واقعی انہوں نے ہاں کر دی۔ اس نے سر پٹک کر حد کر دی، بہت روئی، مگر اس بار اس کی ایک نہیں چلی۔ غضب خدا کا، عمر نکل گئی تو کون پوچھے گا، اسے تو آگے کی الجھنوں کا احساس نہیں ہے، زندگی خالی ہر وقت کا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ امی اس مرتبہ سخت برہم تھی، ظاہر ہے سب ہی ان کو کہہ رہے تھے۔ اس کی ہونے والی ساس اور نندیں خاموشی سے اس کی انگلی میں احسان علی کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی۔ اس کا پارا سوا نیزے پر رہنے لگا۔ اس نے باقاعدہ رونے کے لیے کالج سے ہفتے بھر کی چھٹی لے لی، کانچ کے قیمتی گلدان توڑ ڈالے، پیر پٹک کر ٹانگوں میں درد کر لیا۔ امی کا فیصلہ اٹل تھا۔ وجہ بتاؤ؟ کوئی وجہ نہیں، خدا کی قسم کوئی وجہ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگی کسی مرد کی غلامی۔ بس وہ گر گرائی۔ اے ہاں، تم سیدھی آسمانوں سے اتری ہو نا، مرد کی غلامی، بے وقوف۔ اس کی عقل پر تو صدا سے شبہ تھا انہیں، اب پختہ یقین ہو گیا تھا۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، ہر وقت جھنجھلائی رہنے لگی ہوں، شادی کے بعد بالکل سیدھی ہو جائے گی، وہ سوچا کرتی۔ اپیا 2 روز سے آئی ہوئی تھی، شاہ عالم بھی 3 بجے کے قریب وہیں آ جاتے۔ میرے بس کے نہیں ہے یہ آپ کے یاجوج ماجوج، وہ بے ڈھنگے پن سے گڑیا کو پہلو پر ٹکائے گڈو کو گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی، مگر سٹپٹا کر رہ گئی۔ شاہ عالم بیڈ پر دراز تھا، اپیا اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی بڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ ہائے، وہ بکھلا گئی تھی، وہ دونوں جھیم کر رہ گئے۔ زور سے گڈو کے دپ مارا، گڑیا کو فرش پر پٹخا، گڑیا روئی تو اس نے اس کے رخسار پر تماشا رسید کر دیا۔ اپیا تڑپ کر بڑھی۔ ارے ماہی، توبہ ہے، اتنے سے بچوں کو اس طرح مارا کرتے ہیں؟ اپیا نے گڑیا کو گود میں بھر کر شاہ عالم کی طرف دیکھا اور ماہی کو لتارا، مبادا اپنے بچوں کی اس درگت پر وہ برا نہ مان گیا ہو۔ یہ گڑیا باتھ روم میں ٹب میں ڈوب رہی تھی اور یہ گڈو
वो गुड्डी को मारने को लपकी। अपिया ने गुड्डू को अपने पीछे कर दिया। गुड़िया के मुंह में टूथपेस्ट की ट्यूब डाले मुसलसल दबा रहे थे। अभी पूछती हूँ तुम्हें, वो गुड्डू को घूर कर बोली। अरे अपिया, इन्हें मारा करें, बिगड़ जाएंगे वरना। मुखातिब वो अपिया से थी मगर तवज्जो शाह आलम की तरफ थी। गुड़िया माँ की गोद से चिपकी सिसकियाँ भर रही थी। तो ये क्या जुल्म तोड़ा है मेरी बेटी पर, तुम्हारे भी दिन करीब हैं। तौबा, क्या जुल्म तोड़ा है मेरी बेटी पर, तुम्हारे भी दिन करीब हैं। देखूंगी कितना मारा करोगी अपने बच्चों को। वो गुड़िया का रुखसार चूमकर शाह आलम की तरफ पलट गईं। कामरान बाहिर था। माही की शादी की वजह से उसका घर में शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था। उन्हीं दिनों शाह आलम के वालिद का इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक का आर्जा था उन्हें। तब शाह आलम लंदन चला गया, वहाँ बिजनेस देखना था। शादी को चौथा साल था। शादी का दिन नज़दीक होने की वजह से मसरूफियात भर गई थी। शाम को उसे खबर मिली कि अपिया हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों माँ बेटियाँ पापा के हमरा रोती धोती पहुँच गई। पता चला कि वो लिहाफ धुलवा कर तैयार करके ऊपर बक्स में रखने जा रही थी कि दूसरी मंजिल के जीने से स्लिप हो गई। अबॉर्शन अलग हुआ, जान पर अलहदा बनी हुई थी। 3-4 माह बाद उनके यहाँ एक फर्द का इजाफा होने वाला था। इस मरतबा वाकई उसे बहुत कोफ्त हुई थी। तौबा अपिया, आपने तो पढ़ लिख कर डिबो दिया। आप तो मुसलसल तरक्की पर हैं। मैं क्या करूँ माही, शाह आलम को बच्चों का बहुत शौक़ है। वो कहते हैं मुझे घर में शोर, बच्चों की रौनक बहुत अच्छी लगती है। आपका तो हो रहा है ना सत्यानाश, वो भिभक्कर बोली। इतना तो आराम दिया हुआ है, कितने मुलाजिम रख छोड़े हैं, कितना ख्याल करते हैं मेरा। बस आ गई औरतों वाली रविश पर। वो यूँ है, वो ये हैं, वो मुँह बनाकर बोली। तुम्हें देखेंगे। वो मुस्कुराई थी। वो और अम्मी मारूफ की हालत पर वैसे ही निढाल थी, इस पर बच्चों का रोना पीटना। शाह आलम भी मौजूद ना था। अम्मी हॉस्पिटल में रह गई थी। वो बच्चों के साथ पापा के हमरा घर आ गई थी। बच्चे तो वैसे भी उससे मसनूस थे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई। पापा का कमरा ऊपर था, इसलिए फ़ोन की घंटी पर उसही की आंख फ़ौरन खुली। दूसरी तरफ अम्मी थी मगर वो कुछ कह ना पा रही थी। ख्वाहिश सिसकियों के तब शायद नर्स ने उनके हाथ से रिसीवर ले लिया। जो कुछ उसने सुना उसके हवास गुम कर देने को काफ़ी था। वो गुड़िया और गुड्डू को सीने से लगाकर रोई। तड़प तड़प कर वो दोनों इससे ज़्यादा चीख कर रोने लगे। घर की पुरानी मुलाजमा जाकर पापा को जगा लाई। वो पापा के सीने से लगकर रोते रोते बेहोश होगी। ये लम्हे जिस पर गुजरे वही जाने। जान से अजीज़ लोग यकयक नज़रों से ओझल हो जाएं तो दिल संभालने नहीं संभलता। पापा ने शाह आलम को फ़ोन कर दिया तो वो अगले ही रोज़ मौजूद था, बेहद सपाट चेहरे के हमरा। वो इसी तरह चीखे मार मार कर रोई थी। जब अपिया मकान अब्दी की तरफ रवाना हुई, जिनकी आंखें भीगी थी, वो फूट फूट कर रोने लगे। जो रो रहे थे तरप तरप उठे। ऐसा सानिया था कि महीनों दिल को करार ना आया। लब मुस्कुराना भूल गए। बाप के बिजनेस की वजह से शाह आलम को महीने 15 दिन में लंदन जाना पड़ रहा था। वो किसी अच्छे नाज़िम की तलाश में थे। बच्चे नाना नानी के पास थे। शाह आलम की बहन ने अपने साथ ले जाना चाहा मगर उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने भी ज़्यादा इसरार ना किया कि बच्चे यहाँ ज़्यादा मानूस थे। जब भी शाह आलम आता बच्चों को साथ शाह खाना ले जाता मगर वो उसकी जान को आ जाते। गुड़िया की दफ़ा में उसने एक अधेर उम्र क्रिश्चियन आया का इंतज़ाम कर दिया था मगर बच्चे मशरकी गोदों के आदी और सर चढ़े हुए थे। सोते वो खाला के पास ही थे। वो खुददार सी सर उठाकर चलने वाली लड़की जाने कौन से बड़े बोल का नतीजा सामने आया था उसके कि एहसान अली ने जी भर के उसकी इंसल्ट की। वालदा मोहतरमा तो झिझक कर झीम कर कह रही थी कि उसने वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए शादी की है, वगरना उसका कोई इरादा ना था, मजबूरन की है। सारी ज़िंदगी मेरे बच्चे ने मेहनत मुशक्क़त करके ये दिन देखे। वो वही रहना चाहता था जबकि मुलाजमत आर्जी थी। अभी एक धचका दिल पर लगा था और ये तकदीर का तमाचा मुंह पर, मगर वो भी एक ही थी। माँ को सुना ही गई। बस अम्मी, आप लोग अमेरिका का नाम सुनकर इतने जज्बाती हो जाते हैं, बस नहीं चलता, फ़ौरन फेंक मारे उनके दर पर। अम्मी, जिनका कोई कसूर ना था, बहुत शर्मिंदा सी थी मगर उसकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया। एक रोज़ वो टेरेस पर खड़ी थी, जाने क्यों आंखें भर आईं। सामने कमरे में शाह आलम का दिल पानी हो गया। उसे अपनी बद्दुआ याद आ गई। कोई इसला उबाली लड़की के मुतल्लिक़ क़यास न कर सकता था। कहाँ गई इस घर की रौनकें। 7 साल का समंदर है तुम किनारों पर, मैं जजीरों में। तकदीर का इस कदर कायल हो गया हूँ कि वक्त के धारे पर ख़ुद को छोड़ बैठा हूँ। कुछ करने को जी नहीं चाहता। वो नीचे चला आया। कुछ भी तो नहीं रहा। दिल है कि मुफलिस का घर। बच्चों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। पापा, आज हम खाला जानी के साथ कौन खाने जाएंगे? गुड्डू ने बहाना बनाया। बेटा, हम खिला देंगे कौन, हमारा दिल नहीं लगता वहाँ। बस आप झूठ बोलते रहते हैं। अम्मी लंदन से आने वाली हैं, अभी तक तो आई नहीं। अम्मी को एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आइएगा, फिर सब चलेंगे। बेटे, पापा को तंग नहीं करते, हमको चले जाना है, फिर आ जाइएगा नानी के पास। पापा, आप भी यहीं रह जाए ना। बेटे, बारी बारी दोनों घरों में रहेंगे। गुड़िया उचक कर उसकी गोद में चढ़ गई। हम नहीं जाते।
ماہی نے انہیں چمکارا مگر وہ نہ مانے۔ آپ کیوں جاتے ہیں؟ یہیں رہ جائیں نا۔ اس نے شاہ عالم سے کہا، میرا گھر ہے، کچھ لمحے وہاں گزارنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ وہ پلٹ گیا۔ تائیمہ اگر لا کرتی تو بہت کامیاب بیرسٹر ثابت ہو سکتی تھیں۔ دلائل کی قوت ان کے ہاں وافر تھی۔ کامران پرسوں ہی آیا تھا جرمنی سے۔ آج تائیمہ ایک نیا شوشہ چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک دم آؤٹ ہوگی۔ پاپا نے بھی نامناسب کہا، مگر امی جو نواسے کی محبت میں دیوانی ہو رہی تھی رضامند سی تھیں، مگر وہ چاہتی تھیں کہ پہل شاہ عالم کی طرف سے ہو، یعنی بجو وغیرہ سلسلہ چھیڑیں۔ اس روز وہ سارے بند توڑ کر ماں کے سامنے روئی، بس ایک ہی جملہ کہا، بس کرے امی، بہت تماشا بن چکی ہوں میں۔ تب انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا کر ماتھا چوم لیا، بیٹے اس دنیا میں بہت سی ناممکن باتیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اس لحاظ سے کہا کہ تمہاری عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، بے حد شریف پرکھا بالا ہے، سوچا تھا بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے، تم ان پر جان چھڑکتی ہو اور وہ تمہارے دیوانے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ایک ساتھ بہت سے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ بجو نے فون پر شاہ عالم سے بات کی، پھر ایک خط بہت حوصلے سے عثمان صاحب کو ڈال دیا، مگر اس بار کسی کی نہ چلی، نہ ماں باپ کی، نہ کامران کی۔ وہ بری طرح بگڑ اٹھی، بلکہ شاہ عالم کو فون پر سخت لہجے میں صاف کہہ دیا، بند کریں یہ تماشا، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے بچے پالنے کا۔ کیا دنیا میں ہی رہ گئی ہوں؟ گھر بسانے کا شوق ہے تو لے آئیں کہیں سے بھی۔ تب اس نے رسان سے کہا، میں ماہرو، یہ اقدام میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، بچوں کے لیے کیا ہے۔ عورت تو مجھے کہیں سے بھی مل جائے گی، مگر شاید بچوں کو اچھی ماں نہ مل سکے۔ یہ ہوتی ہے مرد کی وفاداری، بیوی کے مرتے ہی اسے بھول جاتا ہے۔ وہ زہریلے لہجے میں گویا تھی، یہ خوابوں کی باتیں ہیں ماہرو، حقیقت بہت پتھریلی ہے۔ یہاں کسی بھی حق کا سلسلہ کسی نہ کسی ضرورت سے پیوستہ ہوتا ہے۔ تم خیال نہ کرو، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اوکے؟ وہ ریسیور تھامے سوچتی ہی رہ گئی، میں جتنی اپنی انا کے معاملے میں حساس تھی، تذلیل اتنا ہی میرا مقدر بنی ہے۔ تم میری انسلٹ کرنے والے پہلے مرد تھے اور احسان علی دوسرا، اس لیے میرے دل کا گوشہ تمہارے لیے نرم نہیں۔ مجھے کراہت آتی ہے مردوں سے۔ وہ زمانے بھر کی کرواہٹ اپنے ذہن میں سمو کر خود سے گویا تھی۔ شاہ عالم بہت دنوں سے بچوں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ کالج سے واپسی پر وہ شاہ خانہ چلی آئی۔ 3 بجے سپہر کا عالم مالی چارپائی پر لیٹا ریڈیو سن رہا تھا، باقی سارے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو گورنرس این بڑے فراٹے سے خراٹے نشر کر رہی تھی۔ تھل تھل کرتا بدن صوفے پر ظلم توڑتا نظر آ رہا تھا۔ وہ پل بھر کو بکھر کر رہ گئی، پھر دبے پاؤں بچوں کے کمرے میں آئی۔ بغیر فراک کے گڑیا کرسی پر سو رہی تھی، بایاں رخسار دہک رہا تھا، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے گڑیا کو آہستگی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اچانک باتھ روم کا نل کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً لپکی۔ گڈو میاں آئینے کے سامنے کھڑے شاہ عالم کے ریزر سے اپنا گال کھسوٹ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، گڈو سے ریزر چھین کر اسے نہانے کے لیے کہہ کر تیز تیز چلتی آیا کے سر پر پہنچ گئی۔ میڈم این، آر یو سلیپنگ؟ گورنرس خر خر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو 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 واٹ نو؟ دین واز آئی سلیپنگ؟ واٹ یو ڈو؟ بیبی از ڈرٹی بابا ویٹ نائی بابا واز میکنگ اے شیو اینڈ ہیئر ڈریس از فیئر میڈم این، بیبیز آر کیئرلیس بٹ یو؟ مارے تیش کے وہ بری طرح برس پڑی۔ اپیا کے پھول سے بچوں کا اتنا برا حال دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ میڈم این، نیدر یو آر آنیسٹ ود یور ڈیوٹی نور یو آر ایکٹیو، سو آئی ڈسمس۔ وہ تھرا کر بولی، سوری مس، آئی ایم ریئلی ویری سوری، ریئلی۔ دل میں چوٹ تھا اس لیے جھیم کر سوری کر رہی تھی۔ از اٹ لاسٹ سوری؟ وہ برہمی سے پوچھ رہی تھی۔ یس مس، وہ گڑبڑا کر بولی۔ آل رائٹ، تھینک یو مس۔ او گاڈ، وہ سینے پر سلیپ کا نشان بنانے لگی۔ وہ پلٹی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سوئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے شاہ عالم کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ساتھ کے بیڈ روم سے آ گیا تھا۔ میرے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا بے حد شکریہ، اور آپ جو گورنرس کو ڈسمس کرنے لگی تھیں دوسری گورنرس کے ملنے تک، میں ان بچوں کا کیا کرتا؟ ہمارے ہاں چھوڑ دیتے۔ وہ رکھائی سے بولی، گویا آپ ساری زندگی اپنا احسان مند رکھنا چاہتی ہیں۔ اس میں احسان کیا ہوا؟ ویسے ہی انہوں نے مجھے دن رات تنگ کر رکھا ہے، آپ کے پاس جانے کی ضد کرتے رہتے ہیں۔ خوب بگاڑ دیا ہے آپ نے ان کے اسکول کے پرابلم، پھر مجھے بھی فرصت نہیں ہوتی۔ آج شاہ عالم کا لہجہ بالکل اجنبی تھا۔ آیا نے کس بری طرح گڑیا کو مارا ہے پتہ ہے؟ وہ غیظ سے بولی، اسے میں نے مارا ہے، آیا نے نہیں۔ او میرے خدا، اتنی سی بچی پر اتنا بھرپور ہاتھ؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مگر کیوں؟ ایک تو ویسے ہی گھر میں آتے ہوئے ذہن شل ہو جاتا ہے، اس پر ان کی ضدیں۔ کتنے بے درد ہیں آپ، تھک گیا ہوں، بچوں کو میں لے جاؤں؟ نہیں، کیوں؟ میرا بھگتان ہے، بھگت لوں گا، شام کو چھوڑ جاؤں گی۔
شکریہ، انہیں میرا عادی بننے دیں، صرف آج جی نہیں، جب تک وہ آپ لوگوں کو ذہن سے بھلا نہیں دیتے، اس وقت تک سوری۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ بچوں کے کمرے میں چلی آئی۔ گورنس نے انہیں نہلا دھلا کر تیار کر دیا تھا۔ خالہ جانی، آج میں نے پاپا کی طرح شیو کی، میرے گالوں پر بال آ گئے تھے نا؟ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ ہاں میرے بیٹے، تم جوان ہو گئے ہو اب۔ وہ ہنس پڑی مگر بجھی بجھی سی۔ بیٹا، آپ لوگ پاپا کو تنگ نہ کیا کریں ورنہ وہ باقاعدہ مارا کریں گے، مجھ سے کہہ رہے تھے ابھی۔ ہیں خالہ جانی؟ گڈو خوفزدہ ہو گیا۔ ہاں بیٹا، پرسوں انہوں نے مجھے مارا تھا، آج گڑیا کو۔ خالہ جانی، ہمیں پاپا سے ڈر لگتا ہے۔ گڈو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ بیٹے، آپ شرارت نہ کیا کریں نا، وہ اسے سینے سے لپٹا کر بولی۔ اس کی آنکھوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کامران جنم جنم کا دیوانہ شاہ عالم کا آج ماہی کے پاس اسے سمجھانے بیٹھا تھا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں مگر وہ ماہی کی طرف سے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ دیکھو ماہی، وہ کوئی ایجٹ تو نہیں ہے، بہت شاندار آدمی ہے، تمہیں زمانے کی فکر ہوگی کہ لوگ یوں کہیں گے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ میرا دوست ہے تو تم میری بہت لاڈلی بہن ہو۔ ہم میں سے کوئی تمہارا برا نہیں چاہتا، تم بچی نہیں ہو، 28-29 سال کی باشعور لڑکی ہو، اور پھر گڈو اور گڑیا۔ شاید تمہیں شاہ کے پہلے رشتے کی جھجک ہو تو گڑیا، ہم لوگ نئی رشتے داری نہیں جوڑ رہے بلکہ ہماری بہت سی مصلحتیں ہیں۔ دیکھو کامی بھائی، میں کب انکار کر رہی ہوں، وہ بچے مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کے معصوم شکوے، ان کی مہری باتیں، ان کی تنہائی، خدا کی قسم مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ گورنس ستیلی ماں سے بھی بری ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کامران اس کی پشت تھپ تھپا کر باہر نکل گیا، اور 8-7 سال پرانے انداز میں شاہ عالم کو دیکھ کر وہ متحیر سی تھی۔ کس قدر چونچال نظر آ رہا تھا۔ مرد کا دل کتنا بھلکر ہوتا ہے، مجھے رمق برابر خوشی نہیں۔ اور شاہ عالم کا وہی انداز جو پہلی مرتبہ مالی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھنے میں آیا تھا۔ تم مردوں نے عورت کو سمجھ کر رکھا ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر کوفت بھرے انداز میں سوچا۔ وہ صبح دیر تک پڑی سوتی رہی۔ شاہ نے میڈم این کو غالباً اسے جگانے کو بھیجا تھا۔ آر یو اویکنگ مسز شاہ؟ یس، وہ غنودگی میں بولی۔ دین گیٹ اپ مسز شاہ، وہ کھڑکیوں کے پردے سرکار کر بولی۔ اوکے۔ وہ بالوں کو سنوارتی اٹھ بیٹھی۔ مسٹر شاہ؟ اس نے جاتی ہوئی این کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہی از ان دی لائبریری مسز شاہ، وہ لائبریری میں ہے۔ میڈم این، ڈو یو ناٹ نو اردو؟ نو مسز شاہ، ریئلی؟ میرا تو بالکل منہ ٹیڑھا ہو جائے گا بڑی بی کے ساتھ۔ وہ سلیپر پاؤں میں ارس کر باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ برش کرتے ہوئے اس کی نظر آئینے کے کارنر پر پڑی۔ اپیا کی سونے کی نازک سی زنجیر پڑی تھی۔ اب اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی، پھر کچھ سوچ کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ ایک اکلوتا آنسو اس کے دائیں رخسار پر ٹھہر گیا۔ وہ میرون ساری میں کچن میں چلی آئی۔ خان سامہ تو ویسے بھی اس کا عادی تھا۔ سلام کر کے بولا، ناشتہ لگاؤں؟ ارے نہیں، کیا ناشتہ، ایک انڈا فرائی کر دو اور 2 سلائس رکھ دو اس میز پر، یہیں کر لوں گی ناشتہ۔ وہ جی صاحب نے بھی ناشتہ نہیں کیا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ ناشتہ ہی نہ کرے مگر خان سامہ سے بولی، اچھا پھر وہاں ٹیبل پر لگا دو اور صاحب کو بلا لاؤ۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو شاہ عالم نے اپنی جیگتی جاگتی آرزو کو مجسم دیکھا اور سیر سا ہو گیا۔ گیلے کھلے بالوں میں فل آستین کے بلاؤز اور میرون ساری میں وہ محض ایک طالبہ سی کالج اور یونیورسٹی کی نظر آ رہی تھی۔ کیوں بھئی، اچھی طرح تو سوئی نا؟ بہت اچھی طرح۔ دیکھو بھئی، یہاں کی ہر چیز پر تمہارا مکمل اختیار ہے، خوش رہو، کیونکہ کسی کو خوشی دینا تو تمہیں آج تک آیا نہیں، کم از کم خوش ہی رہ لو۔ اور سنو، اب یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی، آج سے تم اور میں ایک بیڈ روم میں ہوں گے۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے رات۔ وہ ماری تیش کے کانپ کے رہ گئی۔ پچھلے رشتے بڑھانا اس قدر آسان ہے جیسے اس سے میرا سابقہ کوئی تعلق نہ تھا۔ تھوڑا سا لحاظ، کچھ حجاب، میں نے محض بچوں کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، وگرنہ آپ سے تو کیا، مجھے ساری دنیا کے مردوں سے نفرت ہے۔ بہت لڑکیاں بولتی ہیں یہ ڈائلاگ۔ وہ مسکرایا۔ شاہ صاحب، میں بہت فراخ دل ہوں مگر اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ارے بھئی، کیا انسلٹ کر دی میں نے تمہاری؟ اغوا کر کے تو نہیں لایا، باقاعدہ نکاح ہوا ہے، تمہارے دستخط میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بھئی۔ شاہ صاحب، یہ مذاق نہیں ہے، آپ مجھ سے بطور شوہر کبھی بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کامرات اور دونوں بچے وہیں آ گئے۔ خالہ جانی، ارے گڈو، امی کہا کرو، آج اسے کامران نے ٹوکا۔ اس نے بھائی کی سمت اتنی گہری نظروں سے دیکھا کہ کامران گڑبڑا سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، ہاں بھئی، امی کہلوانا ورنہ بعد میں بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ کیوں شاہ؟ مرضی ہے ان کی۔ اس نے قصہ ختم کر دیا۔ شادی کے چوتھے روز وہ شاہ کے ہمراہ اس کے دوست کے ہاں ڈنر پر جا رہی تھی۔ ڈارک براؤن کامدانی کی ساری باندھے بالوں کا سادہ سا جورا بنائے اپیا کا منہ دکھائے والا سیٹ جان بوجھ کر پہن کر وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ جانے وہ اسے کیا یاد دلانا چاہ رہی تھی؟
मगर शाह ने 7 साल पहले वाला अंदाज में उसे देखा। कहाँ वो माही, कहाँ ये सुबर सी ग्रेसफुल माही, वो उसके बराबर बैठी थी। शाह ने बहक कर गाड़ी को रवानी से छोड़ दिया। आज उसके पास रोल्स रॉयस भी थी, मगर वो माही जाने कहाँ खो गई थी। रोल्स रॉयस की दीवानी, अब इतना तो ना तरसाओ माही बेगम। वो एक निगाह वारिफ्ता फेंक कर बोला, बस ख़त्म करो ये सज़ा, वरना अपना रास्ता अलग रखो तो मगर नहीं। वो जैसे तड़प कर रुक गया। माही, मुझे कुछ कहने का हौसला दो माही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शाह साहब, वो अपनी अंगूठियों से खेलती हुई बोली। वो चुप रहा। शाह साहब, वो दोबारा गोया हुई। जब तुम शाह साहब कहती हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मुर्शद बातकरीम से मुखातिब हो, मगर इसके बाद का तर्ज तखातुब गोया मुर्शदों के हुक्के लोटे धोने वालों से भी गया गुजरा हूँ। वो तेज़ी से मोड़ काट कर बोला तो उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। इतने दिन की रफ़ाकत में पहली मर्तबा उसने खिड़की की सिमत रुख मोड़ लिया, मगर शाह देख चुका था। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो बदस्तूर बाहर देख रही थी। और एक बात तुमसे कहना है मारू। वो सर झुकाए हमतन गोश थी। तुम एन पर ज़्यादा सख्ती ना किया करो। अब्बा जी उसे लंदन से लाए थे जब गुड़िया साल भर की थी। ये तो तुम्हें पता ही है, बेवा औरत है, बेहद ईमानदार। अब्बा जी के पास 6 बरस से थी बतौर मुंतज़िमा। हमारा वतन, हम लोग उसके लिए अजनबी हैं। हमें उसकी गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए। उसके साथ घर के फ़र्द का सा सलूक करो। बहुत वफ़ादार साबित होगी वो तुम्हारी। वो सख्ती को अपनी इंसल्ट तस्वर करती है। हम उसे मैडम बुलाते हैं। नौकरों को देखना तो पड़ता ही है, वो तो मुलाजमा है। यहाँ तो मालिकों को रोज़ ही इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़ती है। उसके लहजे में ज़माने भर की सर्द महरी समा गई थी, ऐसा जिगर काटता लहजा कि शाह ने चौंक कर उसे देखा। मैं समझा नहीं सकती। शाह चुप हो गया। डिनर बहुत शानदार था। और भी जोड़े मौजूद थे। मारू ने कई सरगोशियाँ सुनी जो औरतों ने की थी। ये तो कवारी थी, इसकी बड़ी बहन थी पहले शाह के यहाँ। बेचारी जवानी में ही दुनिया छोड़ गई। आह, शाह के तो मज़े आ गए भई, किस्मत अच्छी है, साली अभी तक बैठी थी। शाह कौन सा कम है, तुम ही कहो। लगता है 2 बच्चों का बाप, किसी खातून ने राय ली। सच्ची ज़माने के सर्दो गर्म तो शाह को छूकर भी नहीं गुजरे, मगर वो कुछ खुश नहीं लगती। ओह भला क्या कमी है शाह में? खूबसूरत, स्मार्ट, महफलों की जान। दौलतमंद क्या हुआ जो 2 बच्चे हैं? बच्चे भी इसी की बहन के हैं। वो सर थाम के बैठ गई। बस इन ख़वातीन को मौजू मिलना चाहिए। वापसी में शाह ने महसूस किया वो बहुत गुमसुम है। वो उसे छेड़ने का इरादा तर्क करके खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। कॉलेज तो उसने छोड़ दिया था खुद बहुत, बस घर और बच्चों में मसरूफ़ होकर रह गई थी। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगी। घर आईनाए तमसाल बन गया। बच्चे हमावक्त फूलों की तरह निखरे निखरे नज़र आने लगे। शाह की वार्डरोब में कपड़े फुल मैचिंग से तैयार रहते। शू रैक में जूते तैयार सजे होते। शाह बहुत कदरदान था। अम्मी पापा कामरान मुतमईन, मगर वो इस कदर खामोश, इतनी उदास रहती गोया अब रो पड़ेगी। उसके इस रूप का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रात को मेरे लिए कॉफ़ी लाना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाह बच्चों के कमरे में आकर उसे कह गया था। वो अब कॉफ़ी का सामान सजाए उसके कमरे में मौजूद थी। ब्लू प्लेन साड़ी में बिल्कुल सादा, बाएं रुखसार पर सजा तिल उसका कुदरती सिंगार था। बाल खुले हुए पुष्ट पर लहरा रहे थे। उसके बाल ज़्यादातर खुले रहते थे। उसने कॉफ़ी बनाई और प्याली तपाई पर रख दी। तुम नहीं लोगी? नहीं। वो ज़रूरी बात के इंतज़ार में बैठी रही। शाह काफ़ी ख़त्म करके बाथरूम चला गया। यह कह कर कि ब्रश करके अभी आया। वापस आया तो नाइट सूट में था। उसे उलझन होने लगी। शाह दरवाजे की सिमत बढ़ा और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो चौंक कर खड़ी हो गई। अरे इस तरह तो ना घबराओ, मैं को विलन नहीं, तुम्हारा शोहर हूँ। यह आपने दरवाज़ा क्यों लॉक कर दिया? वो बरहमी से गोया हुई। बच्चों के डर से कहीं तुम्हें पूछते हुए यहाँ ना आ जाएं। वो सो रहे हैं, ये तो और अच्छा है। वो मुस्कुराया, फिर उसे धकेला। वो बेड पर बैठते हुए बोला, मूड ठीक करो अपना। वो क्या ज़रूरी बात थी? वो बहुत ज़ब्त से पूछने लगी कि अब मुझे तंग ना करो। देखो तुम कोई बच्ची नहीं हो, बस अब ज़्यादा ना सताओ। मैं आप पर तमाम अज़मूर वाज़िया कर चुकी हूँ कि बकवास करती हो तुम। वो इतनी ज़ोर से गरजा कि वो सहम सी गई, फिर सख्त हैरान हुई। शाह जुनूनी अंदाज में उठा और उसका हाथ पकड़ कर खींचता हुआ बेड तक लाया और ज़ोर से उसे बेड पर धकेला। तुम इतनी ज़ोरावर हो कि मेरी तकदीर के रुख मोड़ दो, मगर मैं तुम्हें अब खुद से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो दूसरी सिमत खिसकी। होश तो ठिकाने हैं आपके, या आपने मुझे जलील करने का ठेका ले लिया है? मुझे जाने दें, मुझे आपकी जहनी हालत पर शुबा हो रहा है। वो नफ़रत से उसे देख कर बोली, मुझे आप जैसे मर्दों से नफ़रत है। कभी यही ड्रामा आपने मेरी बहन के साथ किया था, आज मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर बात की ज़िम्मेदार तुम हो। मैं अवलीन रोज़ से तुम्हारा तलबगार था। ये तकदीर का मजाक था कि मारुख मेरी हो गई। वो संभल कर बोला, जब मैंने सुना कि मारुख का रिश्ता तय हो रहा है तब मैंने बच्चों को तुम्हारे लिए भेजा।
हाँ, मैंने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। मुझे डर था कि तुम ज़िद में उल्ट काम करने की आदी हो, कहीं इनकार ना कर दो। ये मेरी औरत के हाथों बहुत बड़ी तौहीन होती। मारू बेगम कि तुमसे ज़्यादा आन है मेरे मिजाज में। मैं चाहता था बस जो अपने तौर पर बात करें, बस ये मेरी गलती थी। मुझे वाकई अपनी बहन को शरीक राज कर लेना चाहिए था। बस मेरी नीयत थी कि सबको ये रिश्ता इत्तफाकिया लगे और मैं आशिकी का एतराफ़ तुम्हें बीवी बनाने के बाद करूं। जाने क्यों मुझे भरम बहुत अजीज़ है। आज मैंने तुम्हारे सामने हर्फ हकीकत बता दिया है। अब तो मेरी सज़ा में तखफीफ कर डालो। वो बेड से नीचे ढलकता उसकी साड़ी का आंचल उठाकर उस पर डालता हुआ बोला और उधर उसका सांस अटक कर रह गया। गोया वो सही भी थी, दुरुस्त समझी थी। वो रुख मोड़ते हुए बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपके जज्बों से बेखबर थी। आपके रिश्ता मांगने पर मैंने ज़मीन में ज़िंदा दफन होना चाहा था। मैंने इसे आपका कोई इंतकाम, कोई मजाक जान लिया था। इतनी बड़ी तौहीन माहरू की किसी ने पहली बार की थी। किस तरह झेली हूँ खबर नहीं, मगर शाह साहब मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। आपने मेरी सच्ची ईमानदार अपिया को भी बेवकूफ़ बनाया, उन्हें अंधेरे में रखा। उसकी आंखें भीग गईं, उनके साथ बेईमानी की। या फिर वो रुक गई, या फिर शाह बेकरार हुआ, या फिर अब धोखा दे रहे हैं अपना आप मनवाने के लिए। मैं तुम्हें मज़ीद यकीन नहीं दिला सकता। वो बहुत शिकस्ता था मारू। मैंने मारूफ को से धोखा नहीं किया। वो इतनी अच्छी, इतनी शानदार थी कि मैंने तुम्हें फरामोश कर दिया कि मारू, जब हम बेबस हो जाते हैं तो या नेकियां करने लग जाते हैं या गुनाह। मगर मारू, अब एहसास होता है 7 साल से मैं मारूख के मोहब्बतों के कर्ज चुकाता आ रहा हूँ। मेरा उस पर मोहब्बतों का कोई एहसान नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें फरामोश कर रहा हूँ। दर हकीकत मैं ख़ुद को फरामोश कर रहा था। मैं हकूक़ फ़राइज़ के घोरक धंधे में ख़ुद को फंसा रहा था। मगर मैंने मारूख से शादी के बाद एक बार भी तुम पर निगाह गलत नहीं डाली कि मैंने समझौता कर लिया था। मैं मारूख से वफ़ा करता रहा हूँ। तुम्हें मैं अब इसका हिसाब आज तक नहीं चुका पाया कि तुम जज्बों की राख तले चिंगारी बनी पड़ी सोती थी। मैं इम्तहानों से गुजरता रहा हूँ। मैं चाहता तो मारूफ को नज़रअंदाजी के तीर मार देता। शायद फिर 6 बरस पहले वो मुझे छोड़ जाती। मगर माही, मैं शायद बदनज़र हूँ, बदबाती नहीं। मैं जानता था कि कसूर अनापरस्तों का है, मारूफ का तो नहीं। अब मेरे पाँव के आबलों पर मोहब्बत के मरहम रखो या मुझे तन्हा छोड़ दो। अब मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कि अब मैं सफ़र डालना चाहता हूँ। हर माहौल में जी सकता हूँ। एहसान ने थकन तुमने और बढ़ा दिया है। अब फैसला कुन बात करना मारू, उसने निढाल लहजे में कहा। और मारू, तुम मुझसे खुदा के वास्ते नेकियां न करने लग जाना। या तो खुली दुश्मन बनो या खुली दोस्त। सुन रही हो? वो एक यकटक साकतो जामत थी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माहरू? गलती आपने की थी शाह साहब। हमारा घराना इस कदर एडवांस नहीं था। एहसान अली से मेरी मंगनी मेरी रज़ा के बगैर हो गई थी। कितने फ़ीसद लड़कियां हैं जो अपनी शादी पहले लड़के से मिलकर तय करती हैं। वो किस कदर गहरी बात कह गई थी। वो वक्त और उस वक्त के तकाजे क्या थे, मैं समझा नहीं सकता, ना तुम समझना चाहोगी। वो बहुत शिकस्त खोरदा था। वो सारी समेट कर उठ बैठी। अब क्या कहती हो? वही जो आपके निकाह के बाद में आने के बाद कहा था। आपने मेरी तौहीन की, मुसलसल की। मुझे आप कतई दरगुजर के काबिल नहीं रखते। वो उतरने के लिए झुकी तो उसने माही को शानों से थाम कर बेड की पुष्ट से टिका दिया। ना मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है, ना दरगुजर की। मियाँ बीवी में माफ़ियाँ खुद ब खुद हो जाती हैं। चलो आराम से सो जाओ। वो उसकी आंखों में देख रहा था। मतलबी। वो दिल ही दिल में फंकारी। शुक्रिया। वो नहवत से नाक चढ़ा कर बोली। दिलों में वसवसे रख कर मोहब्बतें नहीं होती। वो झटके से उठ खड़ी हुई। या ये होगा, दिलों में मैल रख कर मोहब्बतें नहीं होती। वो झटके से उठ खड़ी हुई। शाह ने उसे झटका दिया जिसकी उसे तवक्का नहीं थी। दिल का मैल कब साफ़ होगा? वो झुका। कभी नहीं। आपके नज़दीक होती होंगी ये सब बातें। मैं बहुत संजीदा हूँ। आई डिसलाइक यू, अंडरस्टैंड? चेहरा चेहरे से करीब था, दिल इससे भी करीब। जज्बे बेफासला थे। शाह इतनी नफरत न सह सका, एकदम उसे छोड़ दिया। फिर तुम इस घर में क्यों हो? मैंने तुम्हारी कभी इंसल्ट नहीं की, मगर आज पूछ रहा हूँ, क्यों हो इस घर में? क्या हक है तुम्हारा? मैं आपको बता चुकी हूँ पहली ही शब को। बच्चे यतीम खाने में नहीं हैं, बाप के घर में हैं, अपने बाप के घर में हैं। उसने झटके से अलमारी खोली, लॉकर से नोटों की कई घटियाँ निकाल कर उसके सामने डाल दी। उठा लो ये महरे मुअज्जल, अब तो करीब आने दो। वो कटीलेपन से मुस्कुरा दिया। ओह! वो सुर्ख हो गई, कदम लड़खड़ा गए। शाह ने थाम लिया। इसे कहते हैं तौहीन, समझी माहरू बेगम? शाह जुनूनी हो रहा था। अगर डाइवोर्स चाहती हो तो मुझे मेरा हक तो दो, तभी तो तुम्हें खुद पर हराम करूँगा। शाह! वो चीख पड़ी। भाग कर दरवाजे तक गई। दरवाज़ा लॉक देखकर वहीं टिक कर फूट फूट कर रोने लगी। लॉक खोले, खुदा के लिए लॉक खोले।
शाह ने लाख खोल दिया। माही, जितनी आजमाइश तुमने मेरी की है, खुदा करे तुम भी ऐसी आजमाइश में डाल दी जाओ, तब ही तुम्हें मेरी समझ आएगी। उसने उसके सुर्ख चेहरे पर तपती नज़र डालकर कहा। वो रोती हुई बाहर निकल आई। अपनी ज़ात की ताकत के एहसास ने वक्त गिरिया भी सरशार कर दिया। शाह को आज भी पिछाड़ दिया था। क्या कर लिया आखिर उसने? रोने की वजह से नींद भी गहरी आई। उठने के साथ ही वो अपने रात के फैसले पर अमल पैरा हुई। बच्चे स्कूल जा चुके थे, शाह का पता नहीं था। उसने ड्राइवर को देखा। शाह अपनी डॉटसन लेके गया था। पहले डॉटसन अब्बा जी के इस्तेमाल में थी, अब शाह की रोल्स राइस स्पोर्ट्स में खड़ी थी। उसने खान को गाड़ी निकालने को कहा। अपना बैग लेकर जब वो गाड़ी में बैठ रही थी, शाह की गाड़ी नजर आई। गोया वो आज हॉस्पिटल नहीं गया था। एक लम्हे को दोनों की नज़रें चार हो गईं। शाह की नज़र उसके असाब पर नौबत बजा गई। चलो खान, उसने मैके का रास्ता बताया, गुलशन से डिफेंस तक का रास्ता। उसने सीट की पूछ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। वो चमकती आंखें तस्वर में आ गईं। क्या वाकई आज शाह मेरी ज़िंदगी से निकल गया? निकाल तो मैंने 6 बरस पहले ही दिया था। वही शाह जिसको पाने के एहसास ने मुझे पहरों जगाया था। ये वो शाह नहीं, ये तो ड्रामाबाज है, बेईमान है, ऐसा सबको मुतमईन करने वाला, मुझे बनाने वाला, ज़मीर की चीखों पर नेकियां करने वाला। उसने सर हाथों में थाम लिया। तू भी तो आज तक खुद फरामोशी के सवाब कमा रही थी माही। तेरी फितरत तड़पाने वाली है, मगर तू तो तड़पती रही सारी ज़िंदगी। अब तूने चाहा शाह जैसा शानदार आदमी तेरे सामने टूट जाए। वो टूटता रहा। अब मुंह धो रखो। अब वो तुझे लेने नहीं आएगा। वो औरतों पर PhD की डिग्री नहीं लिए हुए। तेरी अना के तकाजे उसके पल्ले नहीं पड़ते। वो वाकई अब थक गया है। सारे बाप बंद कर आई है आज तू। वो तेरे पीछे नहीं आएगा। बच्चे उसके हैं, फिक्र तुझे। अपना पापी मन टटोल माही। तू बहन की खातिर फरामोश कर रही थी खुद को। तू भी कुर्बानियों का चारा ज़मीर के आगे डालकर तनी तनी फिर रही थी कि नहीं? इतना भी किसी को नहीं सताते। दिल तोड़ना तो तुझसे सीखे कोई। अपना खुदा आप बन बैठी है। अपने जिस अमल को चाहे नेकी बना दे, सवाब भी खुद ही ले ले। तबाह कर लिया तूने अपना आप इस अकर के पीछे। जहन मिजान था, मुनसिफ था, ज़मीर के गले लगकर उसके ऐब छांट रहा था। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तू मर भी जाएगी तो नहीं आएगा। बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा? तो कहेगा तुम्हारी दूसरी माँ भी मर गई। तुम्हारी पहली माँ खुदा की मर्जी से मर गई, दूसरी माँ अपनी मर्जी से। आज बच्चे माही तेरी जान को रोएंगे, कई दिन रोएंगे। तो तू उनके साथ भी खेल खेल गई। माही की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों बच्चों के तस्वुर से खेलना ही तूने बच्चों के तस्वुर से खेलना ही सीखा है। कुछ झेलना भी सीख। सारी गलतियों के भुगतान, सारे गलत फैसलों के अजाब शाह की जान को जाते थे। वो थका थका सा, उलझा उलझा सा, वो सोने की शौकीन गवर्नेंस, फूल से मासूम बच्चे। वो हाथ धो बैठा है, तू मुंह धो रख। अब ये अना यूं ही तड़पती कलसती रहेगी। जा चली जा। उसकी थकन दोनों हाथों से समेट ले। चल अब ये खोल उतार दे, अपनी असलियत आश्कार कर दे, महर में राज बना ले। मुश्किलें आसान होंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी तो वक़्त सहल। खान 1 मिनट। वो आंखों पर ग्लासेस चढ़ाकर आहिस्तगी से गोया हुई। शाह खाना वापस चलो। कुछ भूल आया आप बेगम साहिबा? हाँ, सब कुछ। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुँचता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल भी पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।